اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں۔ بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 224، 225 اور 226 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری اس کو 4 مقامات پر لے کر آئے ہیں: 224، 25، 26 اور 24، 71۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کچرے کے گھر کی طرف کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے پانی منگوایا، سو میں آپ کے لیے پانی لے کر آیا، پھر آپ نے وضو کیا۔ حضرات محترم، یہی حدیث مبارکہ 225 کے اندر موجود ہے۔ حذیفہ بن یمان ہی بیان کرتے ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح 226 بخاری کے اندر جو بات موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ حضرات محترم، 3 حدیثوں کا جو خلاصہ ہے، جو مضمون ہے، یوں سمجھ لیجیے وہ ایک ہی ہے، اور امام بخاری اس کو 4 مقامات پر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مقام پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ تو کیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل سنت ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل سنت مبارکہ نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ کہ بیٹھ کے ہی پیشاب کرنا سنت ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو تعلیم بھی یہی ارشاد فرمائی ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ تو فرماتی ہیں ترمذی کے اندر، جو شخص یہ کہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، تم اس کے قول کی تصدیق نہیں کرنا، اسے سچا نہ جان لینا۔ تو حضرت عائشہ کا قول کا مطلب یہ تھا بات کا کہ میں تو ساری زندگی حضور کو ایسے ہی دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے ذہن میں گمان تھا کہ حضور کھڑے ہو کے پیشاب بولیے نہیں کر سکتے، تو آپ نے ہمیشہ بیٹھ کے کیا ہے۔ مرزا جیسے لوگوں نے اس کو سنت قرار دیا اور مزید کرنے لگے، ضد کرنے لگے، بھائی جی سنت ہے۔ بھائی سنت کی یہ تعریف نہیں ہے کہ جو فعل نبی پاک نے کیا وہ سنت ہو گیا، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے اس پر ہمیشہ دوام اختیار کیا ہو اور کبھی بیٹھ کے پیشاب ہی نہ کیا ہو، تو تب جا کے سنت بنے گا، جبکہ سنت کے غیر معارض عمل نہ پایا جائے۔ تو یہ فعل جو ہے علماء نے بیان فرمایا یہ کسی عذر کی وجہ سے تھا۔ دیکھیے ایک بات کو ذہن رکھ لیجئے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل میں حکمتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ حکمتیں ہیں۔ اگر حضور یہ نہ کرتے تو امت میں کرم نہ ہوتا۔ آپ کو معلوم تھا کہ کچھ ایسے عذر ہوں گے، ایسے علاقے بھی ہوں گے، کئی ایسا مقام بھی آ سکتا ہے، ایسے بزرگ بھی ہوں گے جن سے بیٹھا نہیں جائے گا۔ اب حالت مجبوری میں کیا کرے بولیے؟ وہ کھڑے ہو کے پیشاب بولیے کر سکتا ہے۔ علماء نے ایک بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ وہ کچرا تھا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے حکمت یہ تھی کہ اگر بیٹھتے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے یا پیشاب کے چھینٹے زیادہ لگتے، اس اعتبار سے آپ نے کھڑے ہو کے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو اور آپ کو بیٹھنے میں دشواری ہو، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زمین پتھریلی ہو، مٹی والی نہ ہو، اور جہاں پتھریلی زمین ہوتی ہے تو وہاں چھینٹے زیادہ لگتے ہیں، اس لیے آپ نے احتیاط کی خاطر جو ہے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ اور تعلیم ہمیں کیا فرمائی؟ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے۔ تو یہ جو تعلیم مصطفیٰ ہے اس پر عمل کیا جائے گا، کسی ایک فعل کو لے کر سنت قرار بولیے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا